السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے پیکا ایکٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی صحافی تنظیم کی جانب سے، خیبر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ ہمارے ایک سینئر صحافی کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا پیکا ایکٹ کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ آخر یہ پیکا ایکٹ ہے کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لحاظ علی صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں، نیو ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں اور میرے سینئر بھی ہیں، اور میں ان کا ایک حساب سے شاگرد بھی ہوں۔ بہت شکریہ لحاظ بھائی، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے یہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے؟ پیکا ایکٹ جو ہے بنیادی طور پر عمومی طور پر ہم دیکھیں تو کوئی چیز نہ تو مکمل طور پر غلط ہوتی ہے نہ مکمل طور پر صحیح ہوتی ہے، اور یہ انسان کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اور اس انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی غلطیاں ایسی ہے جو اس وقت اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی شخص آپ اس کو خوب رگڑا دے دو اور بعد میں ثابت ہو کہ یہ انہوں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا، تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آزادی اظہار رائے کے خلاف جا رہا ہے، اور اسی آزادی اظہار رائے کے خلاف جانے کی وجہ سے صحافی تنظیموں نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو پیکا میں کوئی ترامیم کرانی تھی تو وہاں پر جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تھا، اس کے علاوہ اسلام آباد، پشاور، کراچی پریس کلب، ان سے مشاورت کی جاتی اور ان کے ساتھ اس متعلق باقاعدہ طور پر ان کو لوپ میں لیا جاتا، تو میرے خیال میں اس کی ایک بہترین شکل آ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں عمومی طور پر جو ڈیفامیشن لا ہے، جو حتک عزت کے قوانین ہیں، ان کا بھی صحیح طریقے سے نہ تو اطلاق ہوتا ہے، نہ صحیح طریقے سے نافذ، جس کی وجہ سے میڈیا میں بھی، اور خصوصاً اس وقت جو سوشل میڈیا میں لوگوں کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور بعد ازاں کہا جاتا ہے کہ جی ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں ڈیفامیشن لا کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، لیکن جو پیکا ایکٹ ہے اس میں جو موجودہ چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پر بیوروکریسی اور حکومت اس کو اپنے مفادات اور اپنے لیے استعمال کرے، جس کی وجہ سے میری ذات کی رائے ہے کہ اس میں ایک بڑے پیمانے پر ترامیم کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے لحاظ صاحب؟ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے ابھی تک پولیس کے خلاف خبروں میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ایس ایچ او کے خلاف اگر کسی نے خبر لگائی ہے یا کسی ایس پی کے خلاف، تو اس میں زیادہ تر خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایف آئی آر درج کی گئی، صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں عرفان کے کیس میں کیا حساب ہے؟ دیکھیے، عرفان کے کیس میں میرے خیال میں سب سے پہلے جو پریس پبلیکیشن لا ہے اس کی جانب جانا چاہیے تھا، اور وہاں پر اگر کیا جاتا ہے۔ ایک اور جو نقطہ تھا عرفان کے کیس میں، اگر ذوالفقار علی شاہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اگر کوئی مسئلہ تھا تو پشاور پریس کلب سے رابطہ کر لیتا، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا فورم ہے، باہمی مشاورت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا۔ پشاور پریس کلب کے علاوہ خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، اس سے رابطہ کیا جاتا، اس سے مشاورت کی جاتی، لیکن اس طریقے سے جس نے یہ کیا ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے بیوروکریسی اس کو اپنی جو عام ٹرسٹنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرے، حکومت بھی